السلام علیکم جی، میں ہوں جہاں مناس پاکستان تحریک انصاف کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے عراق پہ قبضے کے لیے جنگ مسلط کی، یا اس کی فوجی اس کا لشکر عراق میں داخل ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کے جو گروہ تھے وہ اس بات پہ بحث مباحثہ کر رہے تھے اگر براق جو ہے وہ زمین پر آ جائے حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اور اس نے جو مسلمانوں کے میوزیم میں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اٹھا کے اس نے نہر میں رکھی اور اپنے گھوڑوں کا رستہ بنایا۔ آج جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ایسی کچھ ہے کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، 330 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں، تب پاکستان کے جو سب سے اہم مسائل ہیں وہ پاکستانی جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو پاکستانی نیوز انڈسٹری ہے، اس کے جو نیوز تھی وہ یہ تھی آج صبح کی کہ اعظم سواتی کے وارنٹ کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نواز لیگ کی صدارت کی جو درخواست ناقابل سماعت ہوگی، سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی بات ہوئی، آج ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں 20 سے زیادہ افراد کی ایم پی او کے تحت باضابطی یا گرفتاری کی بات ہوئی، پشاور ریڈیو پاکستان پر حملہ کیس کی سماعت، 30 ملزمان گرفتار ہو گئے جی، جیو فینسنگ اور اے ٹی آر جو ہے ٹیکنالوجی یوز کی گئی، کوالالمپور ایئرپورٹ پر پاکستان کا طیارہ $4 ملین کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پکڑا گیا جی، لندن میں اسحاق ڈار کا صحافی نے سوال کیا کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، تو انہوں نے کہا جی چلا دو، کی فرق پہنتا تسی چلا دو۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو اس وقت $6.5 ارب چاہیے، جو آئی ایم ایف نے ان شرائط کے ساتھ مشروط کیا کہ آپ اپنے ملک میں سٹیبلٹی لائیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، آپ کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہم آپ کو تب پیسے دیں گے جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، انسانی حقوق کی پامالی روک دیں گے۔ جبکہ پاکستانی میڈیا ساری بغیرتی کے باوجود، پاکستانی میڈیا میں جو بغیرتی رچائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی علیحدگی ہوئی ہے یا نہیں، عمران خان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جس وقت ڈالر 330 روپے کا ہو چکا تھا، $6.5 ارب پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے تھا اور پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا، اس وقت پاکستانی میڈیا پاکستان کی ساری ان پولیٹیکل طاقتوں کے ساتھ اور غیر پولیٹیکل طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستانی قوم کو چونا لگا رہا تھا اور پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اب یہ قوم کا فیصلہ کہ آپ نے بیوقوف بننا ہے یا حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے، یہی آخری راستہ ہے۔ بہت شکریہ۔